وجود نو خلق آندے نے یا بندے دی صورت نو خلق آندے نے اور سیرت نو خلق آندے نے۔ اچھیاں عادتاں، اچھیاں خصلتاں، اے خلقے بندے نو خلق تو اخلاق تو گرنا نہیں چاہیے، بندے نو اخلاق تو گرنا نہیں چاہیے، اخلاق دا دامن چھڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مٹھا بولدا ہے، مٹھے دو لفظ بولدا ہے تے بندے کہندے نے کہ بڑا مٹھا بولدا ہے، بڑا اچھا اخلاق دا مالک ہے۔ صرف یہ اخلاق نہیں ہے کہ مٹھے دو بول دینا، یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق دا جو ضرور ہے لیکن پورا اخلاق نہیں۔ پورا اخلاق کی ہے کہ بندے دیاں ساریاں عادتاں اچھیاں ہون، بندے دیاں ساریاں عادتاں اچھیاں ہون۔ مثال دے طور تے بندہ نمازی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی خلق ہے، نماز پڑھنا اچھی عادت ہے نا، یہ بھی خلق ہے۔ اذان پڑھنا یہ بھی خلق ہے، اچھی عادت ہے۔ جمعہ پڑھنا یہ بھی خلق ہے، یہ بھی اچھی عادت ہے۔ بازار ٹرو تو نگاہاں نیویاں کر کے ٹرنا یہ بھی خلق ہے، اچھی عادت ہے نا، عادت ہے نا۔ اکھاں پٹ کے ٹرنا، سجے کھبے ویکھنا یہ بھی عادت ہے، لیکن اکھاں جکا کے شرم و حیا نال ٹرنا یہ اچھی عادت ہے، یہ بھی خلق ہے۔ اچھی عادت یہ بھی خلق ہے۔ اچھا بولنا یہ بھی خلق ہے۔ کسے نو معاف کر دینا یہ بھی خلق ہے۔ درگزر کرنا یہ بھی خلق ہے۔ اور کس کوئی ظلم کرے، ظلم دا بدلہ ظلم نال نہیں پیار نال دینا یہ بھی خلق ہے۔ جی میں آدھے نا کہ اٹ دا جواب پتھر نال نہیں صبر کر جانا اے بھی خلق ہے۔ اے خلق ہے، اچھیاں عادتاں جڑیاں نے نا اے خلق ہے۔ سارا تقریباً سارا معاشرہ ہی بگڑا ہے، اخلاق تو گریا ہے، شاذ و ناظر کوئی تقریباً اکثریت یہی ہے کہ اخلاق تو اسی دامن چھڑا لیے۔ مثال دے طور تے صدر تو لے کے ایک پی ایم تک ہر ایک دا تقریباً یہی حال ہے۔ او تسی چھڑ دیو، عام ایک بازار دے اندر کوئی ریڑی فروش ہے نا، کوئی سبزی بیچن والا ہے، انہیں بھی اچھی چیز اگے رکھی ہونی ہے تے بری چیز پیچھے رکھی ہونی ہے۔ جدو دینا ہے تے او سارا ملا کے دینا ہے۔ یہ بھی اخلاق تو گریاں گلاں نے، اخلاق تو گریاں گلاں نے۔ دسنا کچھ اور، دینا کچھ اور۔ باپ نال تمیز نال پیش آنا یہ بھی خلق ہے۔ ماں دا ادب کرنا یہ بھی خلق ہے۔ وڈیاں دی عزت کرنا اے بھی خلق ہے۔ چھوٹیاں نال پیار کرنا اے بھی خلق ہے۔ کسی نو گالی گلوچ نہ دینا اے بھی خلق ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار پر انوار دے اندر ایک بندہ آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کچھ دسو، نیک عمل دسو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کدی کسی نو گالی نہیں کرنی، کدی کسی نو گالی نہیں کرنی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی گل تے میں عمل کراں گا۔ پوری زندگی انسان تے انسان، گھر دے بچے بچے سارے انسان تے انسان، انہیں کدے اونٹ بکری جانور نو کدی گالی نہیں کڈی پوری زندگی۔ عمل کرن دی چس آئی کہ نہ،
پوری زندگی سرکار نے منع فرما چھڑیا کہ گالی بری چیز ہے، یہ بری عادت ہے، بندے دے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پوری زندگی کدی بیوی نو، بچیاں نو، وڈیاں نو، چھوٹیاں نو، محلے داراں نو، وہ تو ایک علیحدہ گل ہے نا، لیکن جانور گھر دے اندر جڑے رکھے نے انہوں نے کدی گال نہیں کڈی، پوری زندگی اس طرح بسر کر چھڈی۔ اے سونے دا اخلاق، اے سونے دا اخلاق ہے۔ اے نہ کہ اٹ دا جواب اسی پتھر نال دینا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے یہ ساڈا رویہ بھی وکھرا وکھرا ہے نا، ویکھا کہ اگلا بندہ کس طرح دا ہے۔ اگر تکڑا بندہ ہے نا تو پھر کہہ دینا جا تینوں معاف کیتا، جے ماڑا بندہ ہے تو پھر چڑھ جانا ہے، انہوں اج دس کے چڑھنا ہے اسی کون ہاں۔ ماڑے بندے تے در گزر کرنا اے اچھی عادت ہے، اے اخلاق ہے۔ جتھے اسی کر سکنے ہیں نا کچھ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتھے در گزر کرنا اے اخلاق ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ فتح ہویا نا جی، مکہ فتح ہویا، بڑے بڑے کافر سن جنہوں نے سرکار تے ظلم کیتے سن، سرکار نے عام معافی دا اعلان کر چھڑیا، فرمایا ساریاں نو معافی ہے۔ اے اخلاق ہے۔ سرکار چوندے تے بدلہ لے سکتے سن ساریاں کولو، لیکن بدلہ نہیں لیا، ساریاں نو معافی دا اعلان فرما چھڑیا۔ ویسی ایک بندہ ہے جنہیں سرکار علیہ السلام دے چچے نو قتل کیتا، شہید کیتا، حضرت امیر حمزہ نو، سرکار نو بڑا دکھ ہویا، ویسی نس گیا، مکہ چھڑ گیا، لوگ گیا کدے، سرکار نے خود پیغام بھیجا، فرمایا ویسی کنے دیر لکا پھرے گا، آجا دامن رحمت دے اندر، ہو سکتا ہے تینوں معافی مل جائے۔ انہیں کو لکھ کے بھیجیا، انہیں کہا ہو سکتا ہے معافی مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ سرکار نے پھر پیغام بھیجیا، فرمایا اللہ جنوں چاہے سارے گناہ اس نے معاف فرما دے۔ پھر ویسی آیا چھپتا چھپاندہ سرکار دے دربار پر انوار دے اندر، مسجد نبوی شریف دے اندر داخل ہویا۔ صحابہ کرام نے ویکھیا نا کہ ویسی آ گیا، اسلام دا دشمن، صحابہ دا دشمن، میرے مصطفیٰ دا دشمن ہے۔ جدو آیا سرکار علیہ السلام نے پڑھا پروٹوکول دے نال، اس نے بڑی عزت دے نال بٹھایا، بٹھا کے فرمایا ویسی دس میرے چچا نو کیویں قتل کیتا ہی، شہید کیتا۔ انہیں دسیا جویں جویں وہ داستان سناندا گیا نا، سرکار دی اکھاں وچوں اتھرو نے۔ سرکار نے فرمایا ویسی جا میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے، اپنے چچا دا قتل معاف کر چھڑیا۔ فرمایا ایک گل یاد رکھ میری، اج تو بعد میرے سامنے نہیں آنا، اس واسطے جدوں تو میرے سامنے آئے گا نا مینوں چچا دی یاد آ جائے گی، تو میرا صحابی ہے، مسلمان ہے۔ لیکن انہوں سرکار نے اپنے چچا دے قاتل نو معاف فرما چھڑیا۔ اے کھل کے اگر سرکار چاہندے تے بدلہ لے سکتے سن، لیکن سرکار نے معافی عطا فرما چھڑی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ فتح ہویا نا، سرکار ایک مکان دے نال ٹیک لا کے کھڑے نے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت دا ہے۔ انہوں پتہ لگ گیا کہ سرکار میرے مکان دے نال ٹیک لا کے کھڑے نے۔ وہ باری کھلی سی، باری چو ویکھیا تے بغض سی، حسد سی، منافقت سی دل وچ، فوری طور تے زور نال باری بند کر چھڈی، اندر چلی گئی ہوئی مائی۔ اللہ رب العزت نے فوری طور تے جبریل علیہ السلام نو بھیجیا، حبیب نو سلام آکھیا، اور رب کعبہ نے فرمایا حبیب
جس مکان دے نال تسی ٹیک لا کے کھلوتے ہو نا، یہ مکان ہی کافرہ عورت ہے، وہ اتنا بغض اتنا حسد کر دیے کہ تانوں ویکھ کے انہیں زور نال باری بند کر لئیے۔ لیکن میں رب ہو کے یہ نہیں چاہتا کہ جس مکان دے نال تہاڈی ٹیک لگ جائے، پاسا لگ جائے، وہ مکان وچ رہن والے کافر رہ جان، مکان وچ رہن والے کافر رہ جان۔ فرمایا انہیں کھڑکی بند کیتی ہے، اسی اس دی دل دیاں کھڑکیاں کھول چھڑیاں نے، دل دے دروازے کھول چھڑے نے۔ اجے سرکار نال جبریل گلا کر ہی رہے نے، اللہ دا پیغام سنا ہی رہے نے، بی بی اتری سرکار دے قدموں وچ آ کے ڈگ پئی، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تے اپنے غلامہ شمار کر لو۔ سرکار دا ٹیک لگنا یا پاسا لگنا رب نے فرمایا کہ تواڈی سائیڈ تواڈا پاسا مکان نہ لگیا ہے، تسی اتنی رحمت للعالمین ہو۔ فرمایا اس دی وجہ نال جڑے گھر وچ رہن والے نے نا، اسی انہاں تے رحمت دی بارش کر دینی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے بازار مکے دا تو ویکھیا کہ ایک مائی صاحبہ اپنا سامان بن کے نا بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کوئی آئے مینوں باہر چکائے تے میں اے شہر ہی چھڑ جانا ہے، اے شہر میں چھڑ جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قسمت اس مائی دی کہ رم کے ہولے ہولے دھیرے دھیرے سرکار تشریف لے آئے، ماں صاحب دے کاجل والے تشریف لائے، ودو ہاتھ مکھڑے والے تشریف لے کے آئے۔ جدو سرکار آئے نا تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا مائی صاحبہ کی گل لے، اے سامان بنیا جی کدھر جا رہے ہو؟ ہوں مائی جانتی چ رہی ہے کون ہے آن والا، لیکن میں اپنے حساب نال گل کر رہی ہاں۔ عرض کر دیے وے سونے میرا پتر کوئی نہیں، برا کوئی نہیں، خامد میرا کوئی نہیں، کلی ہاں میں سنیا ہے اس پنڈ دے اندر یا اس شہر دے اندر نا ایک جادوگر آیا ہے تے جیڑا بھی انہوں ویندا ہے نا وہ اس دا ہو جاندہ ہے، جیڑا ویندا ہے انہوں اندہ ہو جاندہ ہے۔ میں تے اے شہر چھڑ چلیاں کدھر میرے تے اندھی نظر نہ پہ جائے، تے میں انتظار کر رہی ہے کوئی آئے نوجوان تے مینوں بار چکائے سر تے رکھائے، میں جاواں، میں نے میرا اپنا ایک پیکا پنڈے میں اتھے چلیاں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے بار اگر تیرا کوئی پتر کوئی ویر نہیں جے تو پسند کرے تے تیرا بار میں نہ چک لواں۔ سرکار نے وہ گٹھڑی سر تے رکھ لئی، مائی صاحبہ ٹر پئیاں اگے گے سرکار پیچھے، رستے دے اندر مٹھیاں مٹھیاں گلاں کردے گئے۔ جدو منزل مقصود آئی نا اندہ مکان آیا گھر آیا، سرکار نے وہ بار لا کے رکھیا۔ جدو سرکار واپس آن لگے نا مائی صاحبہ کہنے لگیا کہ تو میرے تے بڑا احسان کیتا ہے، بڑی مہربانی کیتی ہے، بڑا چنگا کام تو کیتا ہے، میرا بار چک کے لے آندہ ہی مینوں گھرے چھڑ کے گئے ہیں، پر میں چاہنی ہاں کہ ایک احسان تیرے تے میں بھی کر چھڑا۔ سرکار نے فرمایا مائی صاحبہ دسو، مائی صاحبہ دسو کی احسان کرنا جے؟ انہاں کا احسان یہ کرنا ہے کہ جندی خاطر میں چھڑ کے آئی ہاں نا تو سونا بڑا ہے، تیری چال سونی، تیری گفتار سونی، تیرا ویکھنا سونا، تیرا بولنا سونا، تیرا ٹرنا سونا، میں چاہنی ہاں کہ تیرے تے بھی اس جادوگر دی کتے نظر نہ پہ جائے۔ میں تینوں نصیحت کرنی ہاں کہ اس تو بچ کے رہی جادوگر تو۔ میرے مصطفیٰ مسکرا پہ، سرکار مسکرا پہ،
سرکار نے فرمایا مائی صاحبہ جس جادوگر دا تو نام لینی ہے وہ جادوگر جنہوں جادوگر لوگ آندے نے وہ محمد میں ہی ہاں، وہ محمد میرا نام ہی ہے۔ مائی صاحبہ عرض کرن لگیا کہ وہ مکے دے لوگ جڑے سن آندے سن، کمینے لوگ آندے سن کہ وہ جس دے نظر پہ جائے اس دا ہو جاندہ ہے، لیکن تو تے سونا ہی بڑا ہے، چنگا ہی بڑا ہے۔ بس سرکار دا کردار ویکھیا، سرکار نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، واز نہیں فرمایا، سرکار دے کردار دی جھلک ویکھی، سرکار دی غلامہ بڑھ گئی، کلمہ پڑھ کے سرکار دی غلامہ بڑھ گئی، مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر تسی آکھو تے میں وہ مائی صاحبہ نے جڑی عقیدت پیش کیتی ہے تے میں بھی پیش کر چھڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مائی صاحبہ عرض کر دیا نے کہ سونے ہیں یا رسول اللہ، آپ فرما دیا نے میں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئے، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیرا اچا ہے ناواں نالے نہیں پرچھاواں، بس تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں سونیاں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیری دید ساڑی عید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام مکے خانہ کعبے دے سائے تھلے نا نماز پڑھ رہے نہیں، ہجرت تو پہلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل جڑا ہے نا ازلی دشمن ہے تو میرے نبی دا چاچا سی نا جی، جنہوں رب جتھے مرضی رکھے، انتظار کرنے لگ پیا کہ یہ محمد سجدے جائے گا نا پھر میں پتھر مارنا ہے، پتھر چک لیا ایڈا وڈا، جدو سرکار سجدے گئے نا اٹھ کے اگے آیا، پتھر مارن لگا نا ہاتھ اتے ہی شل ہو گیا، وہ پتھر جڑا ہاتھ دے نال ہی چمڑ گیا، دوڑ لا گیا، خانہ کعبے دے سینے جو دوڑ لا گیا، جدو دوڑ لا گیا نا وہ پتھر نال ہی ہاتھ دے چمٹا ہے، بڑی کوشش کی تھی لوگاں نے غلاماں نے، لیکن وہ پتھر نالو ہاتھ دے لاندہ ہی نہیں، اخیر تھک ہار کے نا کہنے لگائے انہیں نہیں لانا، انہیں نہیں لانا، انہاں کہا پھر انہاں کہا میرے بھتیجے محمد نو بلاؤ، میرے بھتیجے محمد نو بلاؤ۔ جدو سرکار آئے نا عرض کی تھی سرکار میں تو انہوں پتھر مارن لگا سا، میں انہوں ایجے لگیا کہ میں آگو بہت بڑا کوئی اجدہا بہت بڑا سپ پہ منہ کھول کے میرے لئے آ رہی ہے، میں پھر پیچھے دوڑ لا چھڑی، لیکن اے پتھر میرے ہاتھ نہ لاندہ نہیں، جے تسی کرم فرماؤ تے لے جائے گا۔ ہن اس دی گل ویکھو، میرے مصطفیٰ دا اخلاق ویکھ، سرکار علیہ السلام نے ان کر کے ہاتھ لایا، پتھر لے گیا، فرمایا لے چاچا کی یاد کرے گا، اے اخلاقی، اے اخلاقی، یہ اخلاق نہیں ہے کہ مٹھے دو بول بول چھڑو، اب بعد دکانوں تے جاؤ تسی کپڑا لے، وہ جڑے دکاندار نے انہوں سپیشلسٹ ٹریننگ دیتی جاتی ہے کہ تسی کسے نال کوئی اچھا نہیں بولنا، غلط ہے،
نہیں بولنا، میٹھا بولنا ہے۔ وہ تو ایک ٹریننگ ہے نا، ڈاکٹر کو جاؤ میٹھا بولے گا، وہ ایک ٹریننگ ہے۔ کسی اور دکان تے جاؤ، ایک ٹریننگ ہے۔ بعض اوقات ایسے تسی جاؤ نا جی، لوگ کھڑے ہو کے تہاڈا متھا چومن گے، ہاتھ چومن گے، بٹھان گے اپنی جگہ تے، پانی بھی پیش کرن گے، جدو تو اٹھ کے آ جاؤ گے نا پچھو گلاں بھی بریاں کرن گے۔ یہ کوئی اخلاق ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تے یہ وے نا، اگر کوئی بھائی بیمار ہو جائے، انہوں پتہ بھی نہ ہوئے تو بندہ مسجد سر سجدے وچ رکھ کے اپنے بھائی لئی دعا کر رہا ہوئے، اے اخلاق ہے۔ کوئی بیلی سجن بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، بہن بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، رشتہ دار بیمار ہو جائے، محلے دار بیمار ہو جائے، بندہ سر سجدے وچ رکھ کے کونے وچ نا اندے واسطے دعا کریے مولا، وکھا کے تے ہر کوئی کر لیندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا کنڈو پیچھے کسے دے دعا کرے، رب کعبہ اس دی دعا رد نہیں فرماندہ۔ اے اخلاق ہے، اے اخلاق ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی تسی ماں باپ دی تے گلاں ادب بڑے دس دے ہو، میری بھی نکی جی گل سنو کوئی۔ میں کہا دسو جی۔ انہیں کہا سی نا 5 براں ہیں، کنے ہیں 5 براں سی، میرے تو باقی سارے 4 امیر نے، واہ واہ کھاندے پیندے نے، اچھیاں نوکریاں لگی نے، میں ذرا ماڑا دیاڑی دبا کرنا تے ابا میرا جیڑا ہے نا جی وہ اندے تے راضی ہوندہ ہے جیڑا ان دی جیب وچ بہتے پیسے پائے، جیڑا ان دی جیب وچ بہتے پیسے پائے نا اندے تے راضی ہوندہ ہے۔ انہیں 1000 دینا ہے، میں کوئی 150 دینا ہے، خدمت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے تو پہلے دن دا نہیں کمائی ہے، پہلے دن دا تو انجے پھلاں ہے ڈمکا ایسا ایسا ہے۔ وہ کہ ابا میرا راضی ہوندہ ہی نہیں میرے تے۔ ماں دا بھی یہ حال ہے، جدو ماں باپ دا معیار بن جائے، اخلاق تے ایک سی نا وہ بھی پتر تے وہ بھی پتر، اخلاق تے سی نا وہ بھی پتر وہ بھی پتر ہے، لیکن ماں باپ دا اگر معیار بن جائے کہ پیسہ نہ راضی ہونا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیڑا پیسے دے وے وہ چنگا معیار ساڑا ہے، وہ چنگا جیڑا پیسے وہ چنگا نہیں، یہ ساڑا معیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ڈیرے لوگ جڑے بیٹھے نے، دادیاں نانیاں، انہاں دی گل سننے والا بندہ کوئی نہیں، انہاں دی گل سننے والا بندہ پھر ہون جڑا دور ہے نا، ہون جڑا موجودہ دور ہے، اس دے اندر تے بالکل ٹائم ہے ہی کوئی نہیں نا۔ پتر ہے تو نے موبائل کھولے ہے، دھی ہے تو نے موبائل کھولے ہے، وہ وڈے دادے نانے تے بڑی دور دی رہ گئے، وہ جڑے ادھ کھڑ باپ نے نا وہ بھی شد منہ پڑھ کے بیٹھے ہوندے نے بھی ساڈے نال کوئی گل کرن والا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاہیے دے وے نا کہ نانیاں دادیاں نو جڑی اگر اللہ کرے کسے دی ہون تے انہاں نال تسی تھوڑی دیر بہ کے نا کوئی 15 منٹ انہوں نے ٹائم دیو گلا کرو تو تانوں جوڑیاں چک چک تے دعاواں دین گے، انہاں دی گلاں سن لو گے نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے کول وڈے وڈے رئیس زادے بیٹھے نے، ایک بی بی آئی باہر کھلو کے نا اچھی آواز رن، اے محمد میری گل سن۔ انصار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پاگے لے، یہ کون ہے؟ پاگے لے گی، اے دیوانی ہے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مینوں کی دس دے ہو؟ سرکار رئیسہ نو چھڑ کے اس مائی دی گل سنن واسطے ٹر پے، مائی دی گل سنن واسطے ٹر پے۔ جدو ٹر پے نا سرکار نے فرمایا ہاں دس۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کلیاں گل کرنی ہے، سارے لوگ دسن ڈے نے اے دیوانی ہے پاگل ہے۔ میرے مصطفیٰ رئیسہ نو چھڑ کے
ہوں کوئی وڈا چودھری ہوئے اندر کو بندہ بیٹھا ہوئے کوئی دوسرا بندہ بلایا تو انہیں چھاڑ کے جانا ہے کوئی ہے نا جی. رئیس بیٹھے نے جی, سرکار نے سارا نہیں چھڑ دیتا. مائی صاحبہ دی لوگ آندے رہے کہ پاگل دیوانی ہے. سرکار ٹر پے. سرکار نے فرمایا ہاں دس کی گل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنے گل کرن والی نہیں, کلیا میری گل سنو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چل کلیا چلنے ہاں. باہر سراچ لے گئی, باہر سراچ لے گئی, ریت تے ٹبے تے بہ گئی. جدو ریت دے ٹبے تے بہ گئی نا, سرکار نے فرمایا ہون دس عرض کی یا رسول اللہ لوگ میری گلاں نہیں سن دے. گل کی اتھے جا کے لوگ میری گلاں نہیں سن دے. میرے مصطفیٰ نے مسکراتے فرمایا میں آکھاں گا لوگوں نے تیریاں گلاں سنن گے, میں آکھاں گا لوگوں نے تیریاں گلاں سنن گے, میرا آکھا نہیں من دے. سرکار نے پھر مسکرا کے فرمایا میں لوگوں نے آکھاں گا تیرا کہنا بھی منن گے. تھوڑی دیر بیٹھی رہی. ہن تسی یہ دسو میں مصروف ہاں تسی مصروف ہو, میرے مصطفیٰ تو وڈا کوئی مصروف ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار شراب وچ بیٹھے رہے مائی صاحبہ دے نال. جس نے مائی تھک ہار گئی نا, عرض کر دی یا رسول اللہ میں تھک گئی ہوں تسی اپنے گھر جاؤ میں اپنے گھر جانی ہوں. گل بھی کوئی نہیں, تسی بھی ٹائم کڈو. اگر گھر وچ کوئی دادی نانا ہے نا تھوڑا جہا ٹائم کڈ کے انہوں بھی دتا کرو, تو پھر دعاواں ویکھو, پھر سکون ویکھ تینوں. بدلے لے نال سکون نہیں. اگر گلی کو لڑائی جھگڑا ہو گیا نا, اے نہ دس کہ میں کون ہاں, صبر کر کے دس میں محمد دا غلام ہاں. پھر ویکھ تینوں سکون ملدا کیویں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرے مصطفیٰ دا اخلاق ہے. ابو جہل انہیں ملک شام وچوں ایک اپنا یار منگایا. جدو وہ ناکام ہو گیا عمر فاروق نو گلیا, سرکار دا غلام بن گیا. جدو چارہ کوئی نہ چلیا انہیں آکھا میرے ذہن جنک ترکیب آئیے, گلی دے اندر نہ کنواں کھٹیا, گلی دے اندر کنواں کھٹیا. غلاماں نو آ کے کنواں کھٹایا, کھٹا کے اتنے ماڑی جی چھت پا کے نہ مٹی پا کے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح تو گزر دے نہیں تے کھو دے اندر ڈگن گے. غلام اپنے بٹھا چھڑے. انہاں کہا یا ڈگن نا تے بس تہاڈا کام ہے جوڑیاں تسی پتھراں دی پہلے بریاں ہونیاں نے, پتھر مارنے شروع کر دینے, مٹی پانی شروع کر دینی ہے. غلام بہ گئے. جدو صبح سویرے سرکار مسجد نو نکلے نا, اس کنویں دے کول آئے نا تے جبریل آ گئے. جبریل آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ آؤ پراں اتنے بے ایمان اگے لوگ کے بیٹھا ہے ابو جہل, انہیں کنواں کھٹوایا تواڈے واسطے تے تسی اج یہ گلی بدل لو, یہ گلی اج تسی بدل لو. سرکار تو واپس مڑ پے. ہن ویلا پیا سی ابو جہل لوگ کے بیٹھا سی. جدو سرکار واپس مڑے نا پچھوں نے دوڑ لا چھڈی, اور محمد میری گل سنو محمد میری گل سنو. انج کہندا کہندا سیدھا کھو دے وچ وہ جڑے بندے بہائے سن انہاں پتھر مارنے شروع کر دیتے. وہ کنویں وچ کہندا رہی او میں ابو جہل ہاں ابو جہل ہاں. انہیں آکھا ایویں آندا سی مارو اینوں. مار مور کھادی, پتہ لگیا. انہیں آکھا ہے تو ساڈا گرو ہے, ساڈا آقا ہے. انہیں آکھا ہن تانوں کڈھیے کیویں؟ انہیں آکھا رسے لے آؤ وڈے وڈے. رسے جدو لے آندے نا جویں رسا تھلے لمکان کھو تھلے, ابو جہل ہور تھلے, ابو جہل ہور تھلے. انہیں آکھا بس کرو میں نہیں ہوں نکلنا تواڈے کولوں. انہیں آکھا پھر کیویں نکلنا ہے؟ انہیں آکھا میرے بھتیجے محمد نو بلاؤ. میرے بھتیجے محمد نو بلاؤ. سرکار دے پیغام کیا. سرکار نے نہیں فرمایا
انہیں میرے واسطے کھو کھٹیا ہے، انہوں مرن دیو اتھے ہی، انہوں مرن دیو، انہوں جان دیو تھلے۔ سرکار نو پیغام ملیا، سرکار اسی طرح نال ہی ٹر پے، کنویں دے کنارے تے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں چچا سنا، جے تینوں باہر کڈا تے کلمہ پڑھے گا میرا، اللہ نو منے گا؟ انہوں نے آکھا محمد جی میں آکھے گا نہ ہوئے کرے گا، مینوں باہر کڈ صحیح۔ وہ جتھے رسے کم نہیں سی دیندے نا، سرکار نے ان کر کے ہاتھوں پکڑے باہر کر چھڑیا، کہ جدو باہر نکلیا نا کہنے لگا اے محمد تیرا بڑا بڑا جادو چل دائی گی۔ اے سونے دا اخلاق ہے، اے سونے دا اخلاق، اے اخلاق ہے سونے دا۔ اپنے باپ دی عزت کرو، وڈے دی عزت کرو، چھوٹے نال پیار کرو، اے اخلاق ہے۔ یہ نہیں کہ جس امام دے پیچھے نماز پڑھیے باہر جا کے اسے نو بھی تیر مارنے شروع کر دینے نے، ایک اخلاق ہے، ایک اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، دعا ہی ہے نا جی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ٹر پے، اگے ایک بندہ بیٹھا تھے، انہیں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کوئی برا بلا بولیا، گالا کولا کڈیاں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ان کر کے ہاتھ چکے مولا انہوں ہدایت عطا فرما۔ وہ جڑا نال سی نا مرید عرض کی سرکارو تو انہوں گالا کڈن رہے، تسی دعاواں دین رہے جے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ بولیا ہے، دل دے لکھن دے قابل ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا ان دے کول سی انہوں سانو دے چھڑیا، جیڑا ساڑھے کول سی اسی انہوں دے چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ دی عزت کرو۔ آج تا دور ہے نا کہ ماں دی دے خلاف ہے، نو دے خلاف ہے، نو ماں دے خلاف ہے، پتر پیو دے خلاف ہے، پیو پتر دے خلاف ہے۔ یہ انہوں اخلاقاں دے رہے۔ اے دنیا تے کنا کمال کوئی کیڑا کوئی ہے، کیڑا کوئی تھے بلڈنگاں بنا کے تے پلاٹ پلوٹ خرید کے تے سارا کچھ یہ ایتھے ہی رہ جانا ہے، یہ ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ بابے اور یہ ٹردی واری آکھنا ہے او میرے مکان، او میرے پلاٹ، او میرا فلانا کچھ، لیکن دینا وہی وہ چادر ہی ہے، وہی چادر جیڑی انہیں کفن دے حساب نال پائی ہے نا وہی اندے کول جانی ہے، اور کچھ نہیں انہوں ملنا۔ اگر تسی آکھو تے میاں صاحب نو پڑھ لئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ میرے شعر ذہنی سے نکل گئے ذہن جو میں پڑھنا سے۔ بہرحال اللہ رب العزت سانو ماں باپ دی عزت کرن دی، وڈیاں دی عزت کرن دی، چھوٹیاں دی پیار کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے، گھر دا ماحول اچھا بنان دی توفیق و رفیق عطا فرمائے، گالی گلوچ تو بچائے، اچھی زبان اخلاق کر، اچھی زبان استعمال کرنے دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا